السلام علیکم ایوری ون. ہائی اگین. آنسرز ود دا قرآن سیریز کے ساتھ. جی اب آپ کوشچن کریں. جی میرا کوشچن آپ سے یہ تھا کہ اگر کوئی انسان اللہ سے وعدہ کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں کام نہیں کروں گا، تو اس سے وہ کام ہو جائے اور جاتا ہے. ہاں بالکل ہو پھر وہ اس کے بعد بہت زیادہ شرمندہ ہو، شرمندگی کے مارے وہ اللہ کے سامنے جی ہو جاتا ہے. صحیح ہے. کیا وہ اس کا وعدہ اللہ سے جڑ سکے گا دوبارہ، یا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ ہاں اس میں قرآن کیا آنسر دیتا ہے میں بتاتی ہوں. سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر سوال کریں میرے بندے، اس طرح کا کوشچن کریں، آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا رب پھر ایسے توبہ کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، انی میرے بارے میں پوچھیں، آپ سے کوشچن کریں، فَإِنِّي قریب، تو آپ کا آنسر ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے. آپ نے کیا کہنا ہے کہ رب تمہارے بالکل پاس ہے. جب کوئی تمہاری نہیں سنے گا وہ سنے گا. گناہ پہ شرمندہ ہونا تو اس کے پاس آ جاؤ. تم نے کچھ غلط کر دیا ہے، تمہارے حالات خراب ہو گئے ہیں، تم اس سے سنا دو، وہ سن لے گا تمہاری. انی قریب اجیب و دعوت الداعی، وہ سنتا ہے پکارنے والے کی پکار کو، وہ جواب دیتا ہے، وہ اسے آنسر کرتا ہے. تو وہ آنسر کرتا ہے قرآن کے تھرو آپ کو کہ آپ زمین آسمان کو بھی بھر دیں اگر گناہوں سے، تب بھی جب بھی پوچھا جائے گا اس کے بارے میں تو اس کا تعارف کیا کروانا ہے، وہ قریب ہے. وہ تمہارا قریب سے قریب رشتہ دار جو ہے اس سے بھی قریب ہے. والدین ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، وہ دل میں رہتا ہے آپ کے، وہ آپ کو لسن کرتا ہے. جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے قریب ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم سمجھیں شیطان پتہ کیا چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے. ہم شرمندگی میں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہم سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے زمین آسمان کا گیپ جو ہے اپنے گناہوں سے فل کر دے، اور اس کے بعد 2 قطرے ندامت کے بہا میرے آگے کنفیس کر، تجھے احساس ہو جائے کہ تو نے غلطی کی ہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا نوجوان کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے نا جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر ہم نے مسجدوں کی صفوں میں ہی بیٹھنا ہے آگے جا کے. جب بوڑھے ہو جائیں گے بوڑھی خواتین نے مصلی پر ہی بیٹھنا ہے. اب دنیا کے کام سے فراغت جو مل گئی. لیکن نوجوان جس کو دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کی توبہ بار بار ٹوٹتی ہے، لیکن وہ پھر توبہ کرتا ہے تو وہ ہر دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی خوشی دے رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی کا انتظار ایسے نہیں کرتا جیسے اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہوں. ایسے کرتا ہوں، مجھے ایسے خوشی ملتی ہے. عربوں میں صحراؤں میں سفر کیا جاتا ہے اونٹ پر، اور جس کو صحرا سے تھوڑی سی بھی دلچسپی ہو وہ جانتا ہے کہ صحرا میں پانی کی کیا اہمیت ہوتی ہے، راستہ کھو دینے کی کیا اہمیت ہوتی ہے. جب کوئی مسافر راستہ کھو دے اور وہ اپنا سامان سے لدا ہوا اونٹ جو کیریئر تھا اس کی سواری وہ بھی کھو دے، سواری میں موجود لگیج بھی اس سے گم ہو جائے، اور وہ تھک ہار کے پورا دن اس کو ڈھونڈتا پھرے اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کے وہ ایونچولی بے ہوش ہو کے گر جائے، اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے. وہ جب سامنے اونٹ کو پائے تو خوشی کے مارے اس کے منہ سے اسے یہ بھی بھول جائے میں کون ہوں اور رب کون ہے. وہ کہے اے میرے مالک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. خوشی کے مارے اسے سمجھ نہ آئے کہ پانی بھی مل گیا، اونٹ بھی مل گیا. تو اس ٹائم جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اللہ نے کہا ہے میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں. نوجوان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو جتنی دفعہ ٹوٹے توبہ کی توفیق مل جانا، اٹ مینس کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی چاہتے ہیں. وہ قرآن پڑھنے والوں سے، وہ قرآن سننے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو جا کے بتا دو میں ان کے بہت قریب ہوں، میں ان کی پکار سنتا ہوں. ایوری ٹائم دے کال. اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی، کوئی کنڈیشن نہیں رکھی. سو اٹ از کلیئر.